حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عرش اے مولا تیرے جلووں سے سجا ہے، ان چاند ستاروں میں تیرا نور بھرا ہے، پھولوں کی قباؤں پہ ہے تیری ہی نگارش، تتلی کے پروں کو تیرے ہاتھوں نے رچا ہے۔ دو نعت کے اشعار۔ سرگرم کوہ گناہ ہے یا رسول اللہ، پیش لطافت برگ کا ہے یا رسول اللہ۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن پیش کیا جاتا ہے، لیکن آج یہ وقت تھوڑا ہم نے پہلے رکھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ آج بہت خاص مہمان اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ اردو زبان و ادب اور ثقافت کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے جو بھی تخلیقی کام ہوتا ہے اس پر ہم کچھ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم جو مہمان ہوتے ہیں وہ آپ تک ہم ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، زیادہ دیر انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں ایک دو تین مہمان موجود ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے نامور فنکار، ادیب اور انٹلیکچول جن کو میں کہا کرتا ہوں، آپ نے ان کی آواز میں بہت سارے گیت سنے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا ہے وہ میوزک کی دنیا میں خاص طور پر اس کی تاریخ مرتب کی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارا آپ نے کام کیا ہے۔ پوری دنیا میں میوزک کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ باقی باتیں ہم انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ کے لیے میں متعارف کرواؤں گا محترم جناب ڈاکٹر امجد پرویز صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ امجد شاہ صاحب اور ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کا کہ مجھے مدعو کیا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیت بہت تھی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بہرحال مینیج کیا اور ہم یہاں اس وقت موجود ہیں۔ الحمدللہ جی جی ہاں۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے فن کے حوالے سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم اپنے بچپن سے یہ سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ مجھے وہ دن بڑی اچھی طرح یاد ہے جب آپ کے گیت بہت سارے ڈراموں کے ٹائٹلز میں چلا کرتے تھے، اور ویسے بھی پی ٹی وی کے ریگولر پروگراموں میں آپ آیا کرتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کچھ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تھوڑا سا مختصراً اپنا تعارف ذرا خود کروائیے پلیز۔ میرا نام ڈاکٹر امجد پرویز ہے جی۔ اور میرے والد پروفیسر شیخ عبدالکریم ہیڈ آف کیمسٹری ڈپارٹمنٹ تھے اسلامک کالج لاہور میں۔ میری پیدائش لاہور کی ہے، فلیمنگ روڈ پہ۔ صحیح۔ اور اگلا سوال آپ کا یہی ہوگا تو میوزک آپ کب سے کر رہے ہیں؟ والد تو نصابی تعلیم کی طرف راغب کیا کرتے تھے، لیکن جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ہمارے بچوں میں پیشن تھے ریڈنگ کے اور پینٹنگ کے اور سنگنگ کے، اس کو انکریج ہی کیا کرتے تھے، لیکن کہتے تھے پہلے اپنا کریئر بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھیں۔ تو فلیمنگ روڈ میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو عقب میں ایک انڈسٹریل ایگزیبیشن لگا کرتی تھی، اب تو مختلف جگہوں بڑی جگہوں پہ لگتی ہے نا، تو رات کو وہاں سے گراموفون ریکارڈز جو تھے نا وہ بجتے تھے، آواز دے کہاں ہے اور آئے گا آنے والا، تو وہ میں توتلی زبان میں
کاپی کر لیا کرتا تھا. اچھا ماشاء تو بڑے بہن بھائیوں نے دیکھا یہ تو سر میں ہے. تو میرے بڑے بھائی صاحب ڈاکٹر خالد اکرم محمود جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں گئے تو وہاں فنکشنز ہوتے تھے لائک سوئمنگ گیلا یا کوئی ڈرامہ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ایک ڈرامہ تھا اس کا نام تھا خالہ, اور اس میں یہ جو شوہر ہیں جو بعد میں بنے مسرت نذیر کے ڈاکٹر ارشد, وہ اس کے ہیرو تھے. تو وہاں کرنل ریاض قدیر تھے, ڈاکٹر ریاض قدیر ان دنوں پرنسپل ڈاکٹر ریاض قدیر. تو وہ خاص ڈرامہ دیکھنے آئے کہ ایک چائلڈ آرٹسٹ ہے امجد جو گانے بڑے اچھے گاتے تھے ڈراموں سے پہلے یا سوئمنگ گیلا کے. تو اس طرح ایک شوق پنپتا رہا اور بہن بھائیوں اور والد صاحب کے کنٹرول میں رہا. نانا میرے خواجہ دل محمد ہیں جن کے نام پر دل محمد روڈ ہے لاہور میں, وہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے, شاعر تھے, یعنی قومی شاعر ان کو کہنا چاہیے. اب میں ایک نظم ان کی سناؤں گا بھی آپ کو. ضرور. انجمن حمایت اسلام کی کے جتنے اجلاس ہوتے تھے اور موسٹ آف دو سیشنز ور چیئرڈ بائی علامہ اقبال. جی. تو خواجہ دل محمد صاحب کی نظم سے ابتدا ہوتی تھی. تو ایک شعر تو مشہور ہے جو نئی جنریشن بھی کوٹ کرتی ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو شاعری میں اقبال یا خواجہ دل محمد کو پڑھنا یہ نانا کی طرف سے. اور ہی واز ویری میوزیکل ہمسیلف, ان کے گلے میں ترنم تھا اور بعض اوقات وہ اپنی نظمیں جو ہیں وہ ترنم میں پڑھا کرتے تھے. اب مجھے بھی ترنم بتاتے تھے اس طرح پڑھو. اور گھر میں بزرگ بابے آتے تھے, آئی مین گڈ آرٹسٹ استاد جو ستار سکھاتے تھے ہماری فیملی کی خواتین کو. اور یعنی کوئی پابندی نہیں تھی کہ موسیقی اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, اس کو ایک علم کے اینگل سے, ایک فلسفی کے اینگل سے دیکھا جاتا تھا. تو بچپن کی میں نے ابھی یادیں آپ کو بتائی ہیں. پھر سینٹرل ماڈل اسکول میں گیا, وہاں بھی بزم اردو بزم ادب, وہاں سب اساتذہ انکریج کرتے تھے. گورنمنٹ کالج, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نصابی تعلیم کی بات کی تو 1960 میں آئی اسٹوڈ فرسٹ ان پنجاب کے سب سکولز میں. تب تو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نہیں تھا, لیکن آئی ٹاپڈ ان میٹرک. مجھے یاد ہے ابھی تک, اس وقت ہم شاہ عالم مارکیٹ اپنی ایک بلڈنگ میں منتقل ہو چکے تھے. تو صبح صبح آئے کیمرے والے اور تصویریں میری بنا رہے ہیں. تو امروز اور سول ایلیمنٹری گزٹ وغیرہ میں وہ ابھی تک ریکارڈ موجود ہے. حوصلہ افزائی چلتی رہی پیشن اور پروفیشن کی. آگے بات آپ کچھ کر لیں گے, یہ تو لمبی کہانی ہے, میں تو بولتا جاؤں گا. بہت سارے فنکاروں کی, ڈاکٹر صاحب آپ فنکار بھی ہیں, آپ ادیب بھی ہیں, تو بہت سارے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں لوگ جو آپ کی ظاہرانہ چیزیں ہیں, آپ کے گیت ہیں, آپ کے سارے لوگوں کو یہ جستجو ہوتی ہے, مطلب مجھے بھی جستجو ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں کہ ڈاکٹر امجد پرویز صاحب جو ہیں ان کی لائف میں کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے ہیں, کیا کیا چیزیں ایسی آئی ہیں. شاہ صاحب یہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے. جی. یہ میں جب مجھے تحریک ملی ہے باسل کاظمی سے ہی کہ میں کوئی رقم کروں, آٹو بایوگرافی آپ بیتی اپنی, اور میرے ذہن میں روز ابھی ذہن چلتا ہے تو ایسے واقعات گھومتے ہیں, ایسی شخصیات گھومتی ہیں, ایسے شخصیہ واقعات جس سے میں نے زندگی کے لیسنز لرن کیے ہیں, تو میں انشاءاللہ ضرور لکھوں گا. تو بات چل رہی تھی ادب اور موسیقی کیسے مجھ میں آئی, کیونکہ میں تو بائی پروفیشن انجینئر ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. یونیورسٹی آف برمنگ یہاں برطانیہ سے ہی میں نے 1972 میں پی ایچ ڈی کی تھی, اور میں پہلا ایشین تھا جس نے اس فیلڈ میں انجینئرنگ پروڈکشن میں پی ایچ ڈی کی تھی. میرے سے پہلے شاید ایک صاحب اور تھے, مرحوم ڈاکٹر الطاف الرحمان صدیقی. تو میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے لاہور کے اسکالرشپ سے آیا تھا, کیونکہ تب میں انجینئرنگ کر کے لاہور سے وہیں لیکچرر مقرر ہو گیا تھا. ٹھیک. تو یہاں پر برطانیہ میں اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں بہت بڑے فنکشنز ہم آرگنائز کیا کرتے تھے. انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا بہت بڑا ایک گراؤنڈ تھی جس میں سالانہ موسیقی کی محافل ہوتی تھیں. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مہدی حسن نئے آئے تھے 1964-65 میں, تو ہم نے 2 راتیں
ان کو گوایا. اچھا. اب امیجن کیجئے اس وقت ٹیسٹ, اس وقت کے نوجوان کا ٹیسٹ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار سننے کا تھا, رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیا, اور جو ان کی غزلیں تھیں جی ہاں. کیسے چھپاؤں راز غم, تو یہ اس وقت ٹیسٹ تھا. اب تو بہت تبدیل ہو گیا ہمارے بچوں میں, لیکن وہ ابھی تک سرشت میں, ذہن میں اور خون میں وہ ٹیسٹ میوزک کا موجود ہے. ہم ان کو سن کے گایا بھی کرتے تھے. میں تب تک ریڈیو کا اپرووڈ آرٹسٹ تھا. بچوں کے پروگرام سے شروع ہوا, مونی حمید, آپا شمیم اور راجہ فاروق علی خان بھائی جان ہونہار پروگرام سے لے کے بعد تک. تو انجینئرنگ یونیورسٹی کا سٹیج برمنگھم یونیورسٹی سے ہم ریپرزینٹ کرتے تھے مختلف آپ کی یونیورسٹیز میں. نٹنگم جا رہے ہیں, برسٹل جا رہے ہیں, پاکستان ڈے فنکشنز اب بھی ہوتے ہوں گے آئی ایم شیور. تو یہ شوق پنپتا رہا. بی بی سی تب یہاں پر ارلی مارننگ شو کیا کرتا تھا, اپنا ہی گھر سمجھیے, میک یور سیلف ایٹ ہوم. سلیم شاہد اس کے مجھے یاد ہے پروڈیوسر تھے. یہ سلمان شاہد کے والد ہیں, خورشید شاہد کے ہسبینڈ تھے. سو انہوں نے مجھے کافی بلایا, اور ہمیں اس وقت وہ 10 پاؤنڈ بھی دے دیتے تھے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہوتا تھا کہ آپ نے ایک گانا گایا اور آپ کو معاوضہ بھی ملا. اور 10 پاؤنڈ سستا اتنا ملک تھا کہ 5 پاؤنڈ کے برٹن سے جا کے کوٹ بھی خرید لیتے تھے. سو دے ور گڈ ہیپی ڈیز. ڈگری لے کے میں واپس چلا گیا تو تب تک بلیک اینڈ وائٹ پی ٹی وی چل رہا تھا. جی, میرے برطانیہ آنے سے پہلے بھی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. تو لائیو ٹرانسمیشن میں پاپ میوزک کی بنیاد اور فوک میوزک کی بنیاد میں میرا بھی تھوڑا بہت حصہ ہے. تو ہم لائیو شوز کیا کرتے تھے. بلکہ قمر آفتاب احمد ایک بڑے ایبل پروڈیوسر تھے مرحوم, انہوں نے لائیو غنائیے کیے, ہیر وارث شاہ, مرزا صاحبہ, سسی پنو. تو اس میں لیڈ جو رول تھا وہ مجھے دیا کرتے تھے. اس میں آپ کا تو بہت بڑا اسٹوڈیو, اس سے زیادہ اسٹوڈیو تھا, اور ریڈیو پاکستان کے شیڈ میں پیچھے, جہاں آج کل وہاں ان کا شاید سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے لاہور میں, وہاں کونے میں سیٹس لیا کرتے تھے, اور ڈیڈی اور نثار مرزا یہ کیمرہ مین یہ کیمرہ گھماتے تھے, اور پوری کہانی جو ہے وہ سسی پنو کی, مرزا صاحبہ کی اور ہیر وارث شاہ کی بیان کی جاتی تھی. اور ڈیڈیکیشن بہت تھی, محنت بہت تھی. تکنیکی جو لوازمات تھے وہ کمزور تھے, لیکن اپنی مہارت سے جتنے پروڈیوسرز تھے وہ ڈیڈیکیٹڈ, وہ اچھے پروڈکشنز کیا کرتے تھے. یہ باتیں ہیں میں 1960 کے اینڈ میں اور 1970 کی دہائی کے شروع کی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لیکن وہ آپ کے دور میں وہ ادارے پاکستان ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن وہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے, اور وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ بن چکے تھے. جی, اس میں جو شخصیات تھیں, جی, آپ نے یہ پروگرام آپ کا ادب سے کے حوالے سے, جی, اب ناصر کاظمی وہاں سٹاف آرٹسٹ تھے یا شاید کانٹریکٹ پہ تھے, مجھے نہیں معلوم, باسر وڈ نو بیٹر. وہ ان کو اعلیٰ معیار کی پوئٹری, ڈرامے, سلیکشن آف پوئٹری اور ایون میوزک کے آرٹسٹ کو گائیڈ کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے غلام علی تو آن ریکارڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے غزل کا کوئی تلفظ درست کرانا ہو, سلیکشن کرانی ہو, تو میں ناصر کاظمی سے رجوع کرتا تھا. اسی طرح ان کے معیار کے اور بھی بہت لوگ وہاں آتے جاتے تھے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے آنا, وہاں پر عبدالشکور بیدل کے معیار کے سٹاف آرٹسٹ موجود تھے, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے نام شاید مجھے ذہن میں نہیں آ رہے. ان کا روز کا آنا تھا. دیز ور انفارمل ٹریننگ سینٹرز. پی ٹی وی پہ بھی یہی ہوتا تھا. تو ہم تو بچے تھے اس وقت. ایک دفعہ ہمیں خلیل احمد موسیقار نے کہا, مشتاق ہاشمی صاحب اور مجھے, کہ بچوں میں آپ کو غزل پاپ سٹائل میں کمپوز کرتا ہوں. وہ واقعی آن ایئر چلی گئی. چلتے ہو تو چمن کو چلیے, کہتے ہیں کہ بہاراں ہے, پاتھرے ہیں, پھول کھلے ہیں,
کم کم بات دوبارہ ہے بہارا. اب یہ اس وقت شاید بھلی لگ رہی گانے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت بس بات ختم کر رہا ہوں. اس وقت صوفی صاحب آئے اور اگلے دن کہنے لگے اوے منڈے ہو تسی غزل دی جڑ مارتی. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، چونکہ اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے جی ضرور. تو بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر. فطرت کو خرد کے روبرو کر، فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر. تاروں کی فضا ہے بے کرانہ، تو بھی یہ مقام آرزو کر. عریاں ہے تیرے چمن کی حوریں، چاہ کے گلو لالہ کو رفو کر. اور بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. علامہ اقبال کے کلام میں نوجوانوں کے لیے ناظرین ہر ایک شعر میں، پورے کلام میں ایک پیغام ہوا کرتا ہے. اس نظم کے اس ٹکڑے میں بھی وہی پیغام علامہ اقبال دے رہے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر امجد صاحب موجود ہیں، اور آپ کی دلچسپی کے لیے ناظرین اور اپنی ذاتی دلچسپی کے لیے بھی کہ ڈاکٹر امجد صاحب جیسے فنکار، ادیب، بہت سارے اور بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ، جو کچھ انہوں نے جانا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، جہاں جہاں سے گزرے ہوتے ہیں، ان سب عمل میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اور میں آج یہ پوری کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ ڈاکٹر صاحب سے وہ باتیں کی جائیں، ان سے وہ کہانیاں، وہ حالات جانے جائیں کہ جہاں سے یہ گزر کے آئے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ان حالات سے سیکھنے کا کچھ سبب بن سکے. ڈاکٹر صاحب شکریہ کے ساتھ آپ نے اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ اور اوائل عمری کے حوالے سے بہت ساری ہمیں باتیں بتائی ہیں. کچھ تھوڑا سا مزید اس کو اگر آپ ایلیبوریٹ کر سکیں کہ آپ کے اس دور میں خاص طور پر جو آپ کا فن تھا ہے، اور دوسرے فنکار ساتھیوں سے بھی آپ کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، اچھا کیا مسائل اور کیا مشکلات کا اس وقت آپ کو سامنا ہوتا تھا؟ دراصل اصل مین جو مشکل یہ تھی کہ میرا کسی موسیقی کے گھرانے سے تعلق نہیں ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو یا تو کہتے تھے یہ شوقیہ فنکار ہیں، یا کہتے تھے عطائی لوگ ہیں. عطائی اگرچہ اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں، شاید میں غلط ہوں، عطا جس کو ہے قدرت کی، اور جو میراث ہے وہ انہیریٹنس ہے کہ آپ نے کوئی چیز انہیریٹ کی ہے. لیکن یہ ایک اندر سے کچھ ریزسٹنس رہی. خیر میں نے انہی لوگوں سے جن کے پاس علم موجود ہے، عزت کر کے، احترام کر کے، محبت سے، انہی سے موسیقی کا گر اور فن سیکھا. واہ. مجھے یاد ہے ریڈیو پاکستان کا ذکر ہوا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کا. یہ اس دور میں 70 کی دہائی سے یہ انسٹیٹیوشنز بن گئی تھیں، انڈکلیئرڈ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز. ہم لوگ وہاں جا کے بزرگوں کو دیکھتے تھے، سینئر لوگوں کو دیکھتے تھے، چاہے وہ گلوکار ہوں، چاہے وہ انسٹرومنٹلسٹ ہوں، چاہے شاعر ہو، چاہے وہ پروڈیوسرز ہوں. اور ان پروڈیوسرز میں ایک خاص بات تھی کہ ان کو کوئی پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے ادب
علم شاعری اور موسیقی کا پتہ ہوتا تھا. آج کل یہ نہیں ہے. آج کل جو نئے بچے ہائر کیے جاتے ہیں ان کو ضروری نہیں کہ ہر بندے کو علم ہو کہ موسیقی کے ابجد کیا ہے, شاعری کس چڑیا کا نام ہے, یا رقص کی کیا قوائف ہیں, کیا بندشیں ہیں. تو اس کے لیے سبجیکٹ میٹر نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر وزیر آغا کہتے تھے اچھے شعر کہنے کے لیے آپ کو قافیہ ردیف باندھنا نہیں بلکہ دوسرے علوم جو ہیں ان پر بھی ایک نظر ہونی چاہیے. فلکیات ہے یا فزکس ہے یا کوئی اور جو بایولوجی ہے, اس کا بھی کسی حد تک علم ہونا چاہیے. خیر بات ہو رہی تھی شروع کے دنوں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ ہمارے کالرز جو ہیں وہ بھی پروگرام میں شرکت کیا کرتے ہیں تو بہت دیر سے محترمہ غزل انصاری صاحبہ غالباً انتظار پہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیے کیسے ہیں؟ آج آپ کے مہمان کے آنے کی اطلاع تھی تو میں ٹی وی کھول کے آگے بیٹھی ہوئی ہوں. ماشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. کیونکہ ان سے ملنے سے جو محروم رہ گئے پچھلے ہفتے, وہ کچھ یہاں مصروفیت ایسی تھی کہ آ نہیں سکی, ورنہ تو ضرور آنا تھا, ان سے ملاقات ہو پاتی. لیکن میں نے کہا کہ کم از کم سلام دعا ضرور کر لی جائے یہاں پر. جی بہت السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. السلام علیکم. آپ سے مجھے سننا تھا جو بھی کچھ ہے, محبت کا پھیلاؤ ہے, لیکن یہ کہ اس سے محروم رہ گئے. امید ہے کہ آپ کم از کم گنگنا کے ضرور سنائیں گے. ضرور سنائیں انشاءاللہ. اور آپ کو چاہتے ہیں کہ یارک شائر میں بھی ویلکم کریں, اگر آپ کو فرصت ملے تو ضرور باسر بھائی کے ساتھ تشریف لائیں یہاں. جی انشاءاللہ. جی آواز بہت خراب آ رہی ہے مخدوم صاحب. شاید کوئی ٹیکنیکی خرابی ہو. شبیر صاحب ذرا دیکھے گا, اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو ذرا آواز کو ٹھیک کیجئے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. جی بات ہو رہی تھی ٹی وی اور ریڈیو کے ماحول کی. جی جو ایک ٹریننگ, مطلب مختار صدیقی بہت بڑے نظم کے شاعر تھے. واہ. اور وہ پی ٹی وی پہ اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. جی اسی طرح ناصر کاظمی کا ذکر کیا, لیکن ان کے جو برآمدے تھے نا, جسے کہتے ہیں نا کوریڈورز میں ہم بڑے بڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے تھے. ملکہ موسیقی روشن بیگم, روشن آرا بیگم تشریف لاتی تھی, استاد نزاکت علی خان, استاد سلامت علی خان, جن کی میں نے پھر شاگردی بھی کی باقاعدہ رسم سے. اور اس کے علاوہ استاد امانت علی خان, استاد فتح علی خان, ان دونوں پیئرز کا آپس میں مقابلہ تھا کلاسیکل, کیونکہ جو خیال کی گائیکی ہے ان دونوں گھرانوں نے, جو شام 84 اور پٹیالہ گھرانے, بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ قصور گھرانے کے اور دیگر جو گھرانے جیسے شگن صاحب, ان کا گھرانہ ہے. اور اس کے علاوہ شاعر بہت تشریف لایا کرتے تھے, سنگرز آتے تھے. میں یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو میں لاہور اسٹوڈیو میں انٹر ہوا جہاں میوزک کی ریکارڈنگ ہوتی تھی, تو ایک بڑی خوبصورت بھاری بھرکم عورت بیٹھی تھیں, وہ گا رہی تھیں. مجھے پتہ چلا ان کا نام ہے منور سلطانہ. منور سلطانہ بعد میں ایوب رومانی کی بیگم بھی بنی. ایوب رومانی بہت بڑا ریڈیو کا نام تھا. اور منور سلطانہ, اگر وہ لوگ جو اس جنریشن کے گانے سنتے ہیں تو ایک گانا ان کا بہت مشہور ہوا تھا, واسطہ یہ رب دا تو جامی و کبوترا. اور اس کے علاوہ انہوں نے شروع کے دنوں میں جب پاکستان بنا ہے, مثلا ان کی جو دعا ہے, علامہ اقبال کے آپ نے اشعار پڑھے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, شام کو 6 بجے بچوں کے لیے عفت آپا کہانی پڑھتی تھیں, تو اس سے پہلے وہ نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ لگا کرتی تھی. تو آئی ہیو لرنڈ کوائٹ اے لاٹ. مجھے یاد ہے کہ 80 کی دہائی میں ایچ ایم وی نے میری 2 البمز بنانی تھی, میر تقی میر کی اور مرزا غالب کی. تو مرزا غالب کی شاعری کی سلیکشن کے لیے میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا. میں یوسف کامران کشور ناہید کے پاس گیا, انہوں نے اصلاح کی, میرے تلفظ کی. اس کے علاوہ آئی وینٹ ٹو سلیم گیلانی جو وہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. ابھی تک میری بیاض میں ان کے لال قلم سے ٹک مارک یا کراس ہے, یہ شعر گائیں یہ نہ گائیں. پھر یہ ہوا کہ ایک شام مجھے ٹیلی فون آیا روبینہ قریشی صاحبہ کا,
وہ فوک سنگر تھی سندھی، اور مصطفیٰ قریشی وہ جو مشہور ہمارے آرٹسٹ ہیں مصطفیٰ قریشی ان کی وائف تھی. جی جی بالکل. تو ان کا لبرٹی مارکیٹ میں گھر تھا، تو انہوں نے مدعو کیا کہ آپ آئیں، اور فیض احمد فیض صاحب ہمارے مہمان ہیں، تو ان کو غالب کی غزلیں سنائیں. شبیر صاحب کو میں نے کہا باجا پکڑے، اور مشتاق کھنہ طبلے پہ ہم پہنچ گئے. وہ ساری رات میں نے ان کو 8-10 غزلیں سنائیں فیض صاحب کو. تو میری ان سے یہی ایسی ملاقات ہے کہ جو میموریبل ملاقات ہے. اور انہوں نے ایک غزل جو میں نے غالب کی گائی تھی استاد برکت علی خان کے سٹائل میں، بہت پسند کی تھی. اجازت ہو گنگنا دوں؟ جی ضرور. دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی. دل سے شق ہو گیا ہے سینہ خوشا، لذت فراق بارے اب ہوا، ہوس بالوں پر گئی دل سے. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. پھر میر کی جب گائی تو یہ کیسٹس کی فارم تھی ان دنوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو ایک کال بھی لے لیجیے. جی ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کے مہمان کی بھی میں باتیں سن رہا تھا، بڑی پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے. یہ وہ پرانے وہ بی بی سی کے شاہد صاحب کا پروگرام اور دوسرے ویری اولڈ میں بھی اس زمانے میں یہی تھا. تو بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کر. امجد صاحب ہے ان کا نام؟ ڈاکٹر امجد پرویز صاحب جی، مایہ ناز ہمارے ڈاکٹر امجد پرویز. اچھا، بڑی ان کی انٹرسٹنگ باتیں میں سن رہا تھا. تو آپ کی محفل میں اگر اجازت دیں تو میں بھی شکوہ جواب شکوہ سے ایک چند بند علامہ اقبال کے سنا دیتا ہوں. آج اصل میں چونکہ پروگرام ہم امجد صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو آج خاص طور پر ہم امجد صاحب کی گفتگو کریں گے اور ان سے ہی ہم زیادہ آج انشاءاللہ سنیں گے. تو بہرحال آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے یہ جو ہے سفر طے کیا. نہیں، اس میں آپ نے اسٹرگل یا اتار چڑھاؤ کی بات کی تھی نا. جی. اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو بزرگوں کی شفقت مجھے ملی میں کبھی ساری عمر نہیں بھول سکتا. ان کے احسان ہے کہ ہم کو ادبی طور پر یا موسیقی کے حساب سے گائیڈ کرنا. مثال دیتا ہوں، مشتاق ہاشمی اور میں نے ایک کافی گائی تھی جو ہمارے دونوں کی آواز میں بڑی مشہور ہوئی تھی. او میں بھی چوک رانجن دے جانا، نال میرے کوئی چلے او پیری پیندے منہتاں کر دی، جانا پیا ہن کلے اتنا سنایا استاد سلامت علی خان صاحب کو. یہ تلنگ میں ہے. تو وہ کہنے لگے اس کو اس طرح دیکھیے، جانا پیا ہن کلے. یہ بیوٹیز ہیں جو ایک آدھا سر چینج کرنے سے سننے کو بھلے لگتی ہیں
اور ایکسپریشن زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. بالکل، میں یہ بالکل یہی کہنے لگا تھا کہ اس میں جو جذباتیت کہنے والے کی ہوتی ہے وہ اس میں پھر نمایاں ہو جاتی ہے. اس دور کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ جب ہم ولایت سے واپس گئے جی جی تو فلیپر والے ہماری وہ ہوتے 70s میں وہ بیل باٹمز کو بیل کہیں باٹم جی سوٹ پہننے ہم نے اور ٹائیاں لگانی اور چوڑے کالر والے کوٹ ہوتے تھے. تو پی ٹی وی پر ہم نے آئیڈیا دیا پاپ شو کا، سنگت نام تھا. رفیق احمد بڑائش پروڈیوسر تھے، 72 73 74 کی بات ہے. تو اس میں ہم نے ایجز بینڈ جس میں آرگن، ڈرمز لائیو اور گٹار اور بونگوز ہوتے تھے. یہ 4 بڑے اچھے دوست تھے. جاوید نجم ڈرمز پہ تھے، اظہر حسین اب بھی کراچی کے بہت بڑے آرگن پلیئر ہیں، اور جاوید اترے جو رشید اترے کے چھوٹے فرزند ہیں وہ لیڈ گٹار پہ تھے، اور جہانگیر جو اب جہانگیر فنک کے نام سے جرمنی میں مقیم ہیں. تو وہ لائیو پلے کرتے تھے، اور ہم جو دھنے ہیں نا وہ دیسی رکھتے تھے ایسٹرن. ہم نے ہے ہو ہا نہیں کیا اس میں، لیکن میوزک کا وہ سہارا لیا. اور کوئی ایسا فنکار نہیں جو اس پروگرام میں نہ آیا ہو. ناہید اختر، بلقیس خانم، محمد افراہیم، زاہدہ سلطانہ، ناہید نیازی. بلکہ انسیڈنٹلی آج ناہید کا مجھے فون بھی آیا برمنگھم سے، اور ماشاءاللہ شی از لائیو ایکٹیو اور کسی پرائیویٹ اکیڈمی اچھا میں بہت سارے آپ کے چاہنے والے فون پہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے، اور فرمائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی میں جناب آپ کو سن رہا ہوں لیکن بڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی محبوب بٹ بول رہا ہوں. جی محبوب بٹ صاحب کیسے ہیں آپ حضور؟ اللہ کا شکر ہے. عائشہ جی آپ سنائیے. الحمدللہ بہت الحمدللہ. خوشی ہوئی آج آپ ڈاکٹر امجد پرویز صاحب کو پکڑ کے لے آئے، اور بڑے مصروف تھے، مجھے پتا چلا تھا کہ کافی مصروف ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس دور کے حوالے سے وہ جو اپنی یادداشتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک تاریخ ہے اس دور کی. لیکن چند چیزیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ناظرین تک ڈاکٹر صاحب کی اپنی ذات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اجاگر کرنی بہت ضروری ہیں. شاید وہ خود نہ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو آواز ہے اس کو دلیپ کمار صاحب نے کہا تھا کہ رفیع کے بعد اگر کسی کی وائس سنی ہے تو وہ ڈاکٹر امجد پرویز کی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ان کو انڈیا میں بھارت کے اندر کام کرنے کی آفر بھی کی تھی. اور واحد ایک ایسی شخصیت ہے ڈاکٹر صاحب، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں، جو بیک وقت جو ہے وہ سائنسدان بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ادب و فن کے حوالے سے وہ بہت کچھ جانتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ان سے وہی جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں جو سیما پر نے اپنی غزل کی تھی کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. صحیح. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ جی. محبوب بٹ صاحب ہمارے صحافی ہیں جی، بڑے سینئر صحافی ہیں یو کے میں، اور ٹی وی اینکر بھی ہیں، اور کافی کچھ. بہت شکریہ جناب. جی بہت بہت شکریہ محبوب صاحب. ہاں جی ہم پروگرام دیکھتے ہیں. باقی کا ڈاکٹر صاحب کو بھی اسلام، اور باقی ناظرین کو بھی تھینک یو جناب. خدا حافظ. بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ آپ کے فن میں اور جلا بخشے فن کو. جی بہت شکریہ. اس وقت چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک اذان بریک ہے، تو ناظرین کہیں مت جائیے گا. اذان بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے